شب جمعہ کی مناسبت سے جناب ساجد حسین جعفری صاحب کا بڑا ہوا کلام مرثی کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی، گر سر پہ میرے چادر ہوتی، میں تجھ کو کفن پہنا دیتی، شبیر یہ دیس پر آیا ہے، ورنہ میں تمہاری میت پر انبار لگاتی کلیوں کے، پھولوں کی برسا دیتی، شبیر تجھے معلوم تو ہے میرے ہاتھ بندھے تھے گردن سے، گر ہاتھ میرے جو کھلے ہوتے، میں لاش وطن پہنچا دیتی، شبیر یہ تو نے اچھا کیا، کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے میں کعبے کو آگ لگا دیتی، بہن غریب ہے بھیا، کفن بھی لا نہ سکی، بہن غریب ہے بھیا، کفن بھی لا نہ سکی، اے بھائی اہل ستم سے، اے بھائی اہل ستم سے، تجھے بچا نہ سکی، بہن غریب ہے بھیا، کفن بھی لا نہ سکی، وہ جس کی شادی کا ارمان تھا مجھے
بھیا وہ جس کی شادی کا ارمان تھا مجھے بھیا، میں ایسی اجڑی کے دولہا، میں ایسی اجڑی کے دولہا اسے بنا نہ سکی، بہن غریب ہے بھیا کفن بھی لا نہ سکی، دفن تمام شہیدوں کے ہو گئے لاشیں، دفن تمام شہیدوں کے ہو گئے لاشیں، میں اپنے بھائی کی تربت، میں اپنے بھائی کی تربت مگر بنا نہ سکی، بہن غریب ہے بھیا کفن بھی لا نہ سکی۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وقال ربکم کہ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دینے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ کچھ دنوں سے دعا مانگنے کے سلیقے کے عنوان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج اسی عنوان کے اندر کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں وہ روایت پیش کروں گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کیا دعائیں مانگنی چاہیے، اور اسی عنوان سے آج کی گفتگو کو متصل کرتا چلوں۔ کل میں نے یہاں پر بات ہوگی تھی کہ اپنی تمام دعاؤں کے اندر زمانے کے امام کو یاد رکھیے، اور دعا مانگنے کے سلیقے کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کے اندر، اور خاص طور پر اس زمانے کے اندر کہ جب انسان اتنی ساری مشکلات کا شکار ہے، وباؤں نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے انسان کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اس خاص وقت کے اندر زمانے کے امام سے توسل بہت زیادہ ضروری ہے۔ دعا افتتاح کے اندر ہی آپ دیکھیے تو بس آخری حصے کو اگر ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کریں تو اندازہ ہوگا کس طریقے سے اپنی ساری کی ساری دعاؤں کو زمانے کے امام کے ساتھ ملا دیجئے۔ کسی بھی قسم کی دعا ہو زمانے کے امام کے توسل سے آگے بڑھیے،
دعا افتتاح کے اندر یہ طریقہ کار سکھایا گیا، یعنی دعا مانگنی ہے زمانے کے امام کے توسل سے، زمانے کے امام کے لیے مانگنی ہے، کیونکہ جب زمانے کے امام آئیں گے ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، لہذا ہماری ساری پریشانیوں کا حل زمانے کے امام کے ظہور کے اندر ہے۔ زمانے کے امام کے لیے دعا مانگیے۔ دعائے افتتاح کے اندر کس انداز میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اس زمانے کے امام کو، زمانے کے امام کا جب تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں زمانے کے امام کو اپنی کتاب کی طرف بلانے والا قرار دے، اپنے دین کو قائم کرنے والا قرار دے، اپنی جانب سے انہیں زمین پر حکمران بنا دے، جس طریقے سے پچھلے لوگوں کو تو نے حکمران بنایا، اور ان کے دین کو تو عالمگیر بنا دے، ان کے خوف کو اطمینان میں تبدیل کر دے، اور پھر اے پروردگار ان کو عزت و شوکت دے اور ان کے ذریعے سے سب کو عزت دے۔ یعنی اگر تم عزت چاہتے ہو زمانے کے امام کی عزت و سلامتی کی دعا کرو، ان کے صدقے میں تمہیں عزت و شہرت ملے گی، اور اے پروردگار ان کی مدد کر، ان کے ذریعے سے سب کی مدد فرما، یعنی جو دعا اپنے لیے مانگ رہے ہو زمانے کے امام کے ساتھ مربوط کرتے چلو، زمانے کے امام کی مدد کر اور ان کے صدقے میں ہماری مدد فرما، اے پروردگار انہیں فتح نصیب فرما، ان کی کامیابی کو آسان کر دے، اور اے خدا ان کے ذریعے اپنے دین اور نبی کی سنت کو عام کر دے۔ اور پھر اس کے بعد دعا کے جملے کیا ہے کہ پروردگار ہم پوری توجہ کے ساتھ ایک حکومت کی آس لگائے بیٹھے ہیں، ایسی حکومت کی جس سے مسلمانوں کو عزت اور شوکت ملنے والی ہے، اور اے پروردگار جس کے سبب تو ہمیں آخرت کی فضیلت عطا کرنے والا ہے، اے خدا تو نے ہمیں جتنی حق کی معرفت دی ہے اسے برقرار رکھ، اور جو معرفت ہم حاصل نہیں کر پائے پروردگار وہ معرفت ہمیں دے دے، اور اے پروردگار ہماری پریشانی کی خبر زمانے کے امام تک پہنچا دے۔ کتنی اہم ترین دعا ہے، ہماری پریشانی کی خبر زمانے کے امام تک پہنچا دے اور ہمارے خلا کو ان کے ذریعے سے پر کر دے۔ جتنی خلا کی کیفیت ہے، خالی کیفیت ہے زندگی کے اندر، زمانے کے امام کے ذریعے سے پر کر دے، ہمارے انتشار کو ان کے باعث اتحاد میں بدل دے۔ یہ جو ہم منتشر ہوئے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، بارے راہ زمانے کے امام کے صدقے میں ہمیں متحد کر دے، ہماری قلت کو ان کے ذریعے سے کثرت میں بدل دے، اور ہماری ذلت کو ان کی برکت سے عزت میں تبدیل کر دے۔ ہر چیز کے اندر زمانے کے امام کو یاد رکھو، ہمارے اہل و عیال کو ان کے طفیل غنی کر دے، ہمارے نقصان کی ان کے ذریعے سے تلافی کر دے، ہماری غربت کو ان کی برکت سے سد باب کر دے، ہماری غربت کو بدل دے، تبدیل کر دے ان کی برکت سے، اور ہمارے آپس کے رخنوں کو، جھگڑوں کو ختم کر دے زمانے کے امام کے ذریعے سے، ہماری مشکلات کو ان کے طفیل سے آسان کر دے، اور ہمارے چہروں کو ان کی وجہ سے نورانی کر دے۔ اے پروردگار ہماری طلب کو ان کے ذریعے سے فراہم فرما، اور جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ زمانے کے امام کے صدقے میں پورا کر دے، ان کی واسطے ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، ان کے صدقے میں جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے اسے پورا کر دے۔ یعنی ایک ایک دعا کے اندر ہم جا کر دعا افتتاح کا آخری حصے کا خاص طور پر ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے زمانے کے امام کے ذریعے سے دعا مانگنی ہے۔ تو خود اپنی دعاؤں کے اندر امام زمانہ کو شامل کیجئے، اپنی تمام کی تمام دعائیں زمانے کے امام کے ساتھ مربوط کر کے آگے بڑھیے۔ میرے پاس وقت مختصر ہے ورنہ میں ساری کی ساری دعائیں پیش کرتا، لیکن چونکہ آج کا عنوان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ آج اس عنوان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، کل آپ کی خدمت میں ایک اور عنوان پیش کیا جائے گا، چونکہ آج شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، اسی اعتبار سے اس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کل یعنی جمعے کے دن اسی عنوان کا دوسرا حصہ ہوگا۔ دعائے کمیل کے اندر ہم کچھ جملے پڑھتے ہیں، ان جملوں کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج آپ کے سامنے وہ روایت پیش کروں کہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا خداوند عالم کہتا ہے کہ آؤ میری طرف آ کے دعا مانگو، ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی، کیوں جواب پروردگار نہیں آ رہا، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اب امام کا جواب سنیے کہ امام کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے 8 قسم کی بے وفائیاں خدا کے ساتھ کی، تم نے 8 قسم کی وعدہ خلافیاں خدا کے ساتھ کی، یعنی تم نے 8 انداز میں
بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہے خدا کے ساتھ, ایگریمنٹ توڑا ہے, وعدے کو توڑ دیا ہے, کانٹریکٹ کو توڑ دیا ہے, کرنا کچھ چاہیے تھا کیا کچھ, اور اس کے بعد بھی تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اگر یہ ایگریمنٹ تم پورا کرتے تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوتی. اب وہ 8 چیزیں کیا تھیں؟ یہ ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور ہم میں سے ہر کسی کی زندگی کے اندر یہ کیفیات موجود ہیں. امام فرماتے ہیں سب سے پہلا کام جو تم نے کیا, جو بے وفائی کی, تم نے خدا کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. معرفت خدا تم نے حاصل کی, اللہ ایک ہے, اس کا حق بہت زیادہ ہے, لیکن جو بندہ ہونے کا تقاضا تھا وہ پورا نہیں کیا تم نے. ابدیت کا تقاضا کیا ہے؟ ابدیت کہتے اسے, دیکھیں یہ 8 بے وفائیوں کا جو امام تذکرہ کر رہے ہیں, یہ ایسا عنوان ہے کہ اس کے اوپر پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے. میرے پاس بڑا مختصر وقت ہے, 20 منٹ کے اندر 8 کی 8 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے مجھے. ابدیت کا تقاضا کیا ہے؟ مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور خدا سے کس انداز میں بے وفائی کر رہے ہیں. ابدیت کا تقاضا اگر سمجھنا ہے تو ایک غلام کے ذریعے سے سمجھیں کہ غلام اپنے مالک کے ساتھ کیسا رہتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایاز اور محمود کے قصے بڑے مشہور ہیں. ان قصوں کے اندر ایک چھوٹا سا قصہ ملتا ہے کہ ایاز ایک مرتبہ محمود کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. محمود نے کچھ پھل منگائے, اس میں کچھ ککڑیاں تھیں, کوکمبر. اس نے وہ کوکمبر اٹھا کر ایاز کو دیا اور کہا کھاؤ اور بتاؤ کیسا ہے. ایاز نے کوکمبر لیا, کھانا شروع کیا. انتہائی کڑوا قسم کا کوکمبر تھا, لیکن ایاز نے اپنے چہرے کو نہیں بگاڑا, مسکرا کر کھاتا رہا. محمود نے کہا کہ کیسا کوکمبر تھا؟ ایاز نے کہا کہ بہترین کوکمبر تھا, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, جو تم نے غذا دی جو پھل بہترین تھا. اس نے وہی کوکمبر دوسرے کو بھی دیا, کہا تم کھاؤ. اس نے کھاتے ہی تھوکنا شروع کر دیا, کہا اتنا کڑوا. ایک مرتبہ محمود نے ایاز کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب اتنا کڑوا کوکمبر تھا تو تم نے کھایا کیسے, بتایا کیوں نہیں؟ تو ایاز کا جواب یہ تھا کہ ان ہاتھوں سے زندگی بھر میٹھا اور اچھا کھایا ہے, ایک دن اگر کڑوا کھا لیا تو کیا ہوا. دیکھیں یہ آقا کا احترام ہے. مثال سمجھانے کے لیے, خدا نے زندگی بھر تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا, بھرپور رکھا, ایک دن تمہیں مشکل میں ڈالا, اسی میں تم نے شور مچانا شروع کر دیا. ایک دن اس نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا, اسی میں تم نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیے خدا کی معرفت رکھیے, راضی رہیے خدا کی رضامندی کے اوپر, خدا کی قضاء و قدر کے اوپر راضی رہیے. یعنی ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے مالک کی مرضی کے مطابق جینا سیکھو. مثالیں بہت ساری ہیں, وقت مختصر ہے. امام فرما رہے ہیں تم نے خدا کو پہچانا لیکن اس کے ابدیت کے تقاضے پورے نہیں کیے. دوسری بے وفائی تم نے کیا کی؟ پیغمبر پر ایمان تو لے کر آئے لیکن پیغمبر کی سنتوں کی مخالفت کرتے رہے, پیغمبر کی شریعت کو تبدیل کر ڈالا. کس انداز میں تبدیل کر ڈالا؟ یعنی واقعا آج وہ سارے کے سارے لوگ جو نام نہاد اسکالر بنے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو صاحبان علم سمجھتے ہیں, انہیں یہ تک نہیں پتا کہ قرآن میں پردے کی آیت کہاں پر ہے. انہیں یہ تک نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کئی سارے جو بنیادی عقیدے ہیں اس کا تذکرہ کہاں پر موجود ہے. اور یہ معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شخص دین کے بارے میں بڑی رائے رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اکثر لوگوں کی زبان پر سنتے ہیں کہ میرے حساب سے تو دین ایسا بولتا ہے. لیکن میں اکثر اس عنوان کے اوپر بات کرتا ہوں, میرے حساب سے دین ایسا بولتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کا حساب و کتاب کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے اس قسم کے دین کے بارے میں جتنی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, ہمارے دین نے ایسا پیغام دیا, رسول اللہ کی سیرت میں کہیں نہیں ہوتا, وہ دین پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. رسول اللہ کسی معصوم نے کوئی ایسا میسج نہیں دیا ہوتا, مرضی سے وہ دین آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اینالائز ضرور کیجئے, میں آپ کی فکر کو پابند نہیں کرنا چاہ رہا, میں اس پر تالے نہیں لگانا چاہ رہا. اینالائز ضرور کیجئے, اگر آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, آپ کے لیے شاید معاملات مختلف بھی ہوں, لیکن اسے دین کا ٹیگ لگا کر دوسروں کے سامنے پیش مت کیجیے. اپنے تجزیے تحلیل, اپنے تجربات کو اپنی حد تک رکھیے, خدا
ہمارا دین کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے. آج دین میں جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہر کوئی وہ شخص کے جسے دین کی ذرا سی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس نے دین کا تجزیہ و تحلیل کر کے لوگوں کے سامنے دین کا ایک نیا چہرہ پیش کر دیا. اپنی شریعت کو مشورے نہ دیجیے. شریعت کو آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شریعت کے مشورے کی ضرورت ہے. جائیے جا کر قرآن مجید کا پیغام دیکھیے، رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیے. جائیے جا کر اہل بیت کی سیرت کو پڑھیے. اہل بیت کو نہیں مانتے، قرآن کو پڑھیے جا کر، اور دین کو وہاں سے لیجیے. اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے دماغ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر دین کو جج کرنے کی کوشش مت کیجیے. مولا کائنات فرما رہے ہیں پیغمبر پر ایمان تو لائے ہو، نہ ان کی کسی سنت کو مانتے ہو. ان کی شریعت کو تبدیل کر دیا، تم نے بے وفائی کی، کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کتاب خدا کی تلاوت تو کرتے ہو، قرآن مجید سامنے پڑا ہوا ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے. کتاب خدا کی تلاوت تو کرتے ہو لیکن کتاب خدا پر عمل نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ جاؤ صدقہ دو تو شور شرابہ مت کرو. تم اگر خیرات بھی کرتے ہو، نیکیاں بھی کرتے ہو تو اس انداز میں کرتے ہو کہ پہلے تصویریں کھینچی جاتی. ماہ مبارک رمضان کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگ اس قسم کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا راشن کا تھیلا دیتے ہوئے انسان تصویریں کھنچوا رہا ہے. یاد رکھیے غریب کی عزت و آبرو اس کے لیے سب کچھ ہوا کرتا ہے. اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تصویریں کھنچوائے بغیر کریں. ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، ائمہ اپنا چہرہ نہیں دکھایا کرتے تھے لوگوں کو، اور دنیا تصویریں بنا کر چیریٹی کر رہی ہے. قرآن کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیے، احسان جتانا یا اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. کتاب خدا کو تم نے پڑھا لیکن عمل نہیں کیا. پھر امام فرماتے ہیں جنت میں جانے کا شوق تمہیں بہت ہے، جنت میں جانے والے کام کچھ نہیں کرنے. یعنی ہم صرف اس امید پہ جی رہے ہیں جنت میں چلے جائیں. یاد رکھیے اگر امیدوں سے کام ہونے لگے تو سب کے سب بڑے امیدیں رکھتے ہیں. خدا بڑا غفور رحیم ہے. آپ کسی کو بھی جا کر بتائیں کہ فلاں چیز کا فلاں گناہ ہے، ایسا ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں مولانا خدا بڑا غفور رحیم ہے. یاد رکھیے خدا کی صفت جہاں پر غفور رحیم ہے وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ جبر کرنے والا بھی ہے، وہ سزا دینے والا بھی ہے، عقاب نازل کرنے والا بھی ہے. جنت میں جانے کا شوق ہے، جنت والے کام کرو. معصوم کی حدیث ہے کہ جنت امیدوں سے نہیں ملے گی، عمل سے ملے گی. پھر فرماتے ہیں کہ تم نے 5ویں وعدہ خلافی کیا کی ہے؟ جہنم کا خوف تو تمہیں ہے کہ آگے نارے جہنم میں نہیں جلنا، آتش جہنم میں نہیں جانا، خوف موجود ہے، لیکن اس آگ سے بچنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. معصیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، اپنی مرضی کو خدا اور رسول کی مرضی کے اوپر مسلط کر رہے ہو، آتش جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جس چیز کا انسان کو خوف ہوتا ہے. آج مجھے اگر کسی چیز کا خوف ہے، آج سب چیزوں کو چھوڑیے، یہ وائرس کرونا وائرس خوف ہے نا. کیسے لوگ دبک کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ باہر بھی نکلتے ہیں تو ماسک لگاتے ہیں. احتیاط پوری ہوتی ہے. تمہیں پتا ہے کہ گناہ کرنے سے جہنم میں جانے والے ہو، معصیت کرنے سے جہنم میں جانے والے ہو، لوگوں کو اذیت پہنچا کے جہنم میں جانے والے ہو، دل آزاری کر کے جہنم میں جا سکتے ہو. معصیت، کوئی بھی معصیت جہنم میں پہنچا سکتی ہے. تو جب جہنم سے ڈرتے ہو تو پھر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ امام فرما رہے ہیں وعدہ خلافی، یہ بے وفائی ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہو لیکن خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ سارے الگ الگ عنوانات ہیں عزیزان گرامی. پروردگار عالم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، فائدہ اٹھا رہے ہو، شکر پروردگار نہیں کر رہے. کم سے کم نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ خدا کی نعمت کو اس کے خلاف معصیت کرنے میں استعمال نہ کیا جائے. خدا نے ایک نعمت مجھے دی، خدا نے مجھے پیسہ دیا، یہ پیسہ میں حرام کام کے اندر استعمال نہ کروں. خدا نے مجھے ہاتھ دیے، یہ ہاتھ کسی حرام کام کے اندر نہ جائیں. خدا نے مجھے پیر دیے، یہ پیر کسی حرام کام کی طرف نہ اٹھیں.
خدا کی نعمتوں کو حرام کے لیے استعمال نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں معصوم کہ ساتویں بے وفائی تم نے کیا کی کہ تم نے اس دشمن کو، کہ جس دشمن کی شناخت خدا نے تمہیں کروائی، خدا نے تمہیں بتا دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس دشمن سے دوستی کر لی، یعنی شیطان سے ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ خدا نے تمہیں بتایا تھا، قرآن کی آیتیں اٹھا کر دیکھیے، مختلف مقامات پر جملہ ملتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب کھلا ہوا دشمن سامنے ہو تو انسان حفاظت کیا کرتا ہے، بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے، اس کے پہلو میں جا کر نہیں بیٹھتا۔ لیکن انسان عجیب ہے کہ شیطان سے دوستی کر کے بیٹھا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے، اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور آخری بے وفائی، دیکھیں عنوان بہت بڑا تھا، مجھے اندازہ ہے کہ عنوان کے ساتھ انصاف نہیں کر پایا، لیکن روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھا۔ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ معرفت پروردگار ادا نہیں کر رہے، رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں لیکن شریعت کو تبدیل کر رہے ہیں، کتاب خدا کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، جنت کا شوق ہے عمل نہیں ہو رہا، جہنم کا خوف ہے بچنے کی کوشش نہیں ہو رہی، نعمت پروردگار کو استعمال کر رہے ہیں شکر ادا نہیں کر رہے، شیطان سے دوستی کر کے بیٹھے ہیں۔ اور آخری کیفیت جو اکثر آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عیب کی اصلاح نہیں کر رہے۔ آج کسی کو بھی کھڑا کر دیجئے کسی مقام پر، اتنی بہترین قسم کا اینالائسس پیش کرے گا دوسروں کے بارے میں، فلانے میں یہ خرابی ہے، فلانے میں یہ ہے، فلانے میں یہ ہے۔ اچھا بھائی تم میں کیا خرابی ہے؟ وہ کوئی نہیں بتائے۔ اپنی خرابیوں کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پڑوسی کی غلطیاں کتنی تھیں، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہاری یہ غلطیاں ہیں کیوں کی تھی۔ کاش وہ وقت جو دوسروں کی غلطیاں جاننے کے اندر لگا دیا، اپنی غلطیاں جاننے کے لیے لگاتے تو کامیاب ہو جاتے۔ دوسروں کے عیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہو، اپنے عیب کی طرف توجہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی غلطی اسے نظر نہیں آتی، چاہے بڑی بڑی غلطیاں کیوں نہ ہو۔ جملہ ہے نا کہ اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اپنی آنکھ میں بڑا تیر بھی لگاؤ تو نظر نہیں آئے گا، دوسروں کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا بھی ہو اسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے بیٹھ کے۔ یاد رکھیے ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ معصوم کی حدیث کے جملے کہ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے اپنے عیب اسے دوسروں کی عیب جوئی سے بچا لے۔ یعنی جب کسی دوسرے کے عیب کے بارے میں سوچنا شروع کرے تو یہ خیال آئے میرے اپنے عیب کیا کم ہے کہ میں دوسروں کے عیب کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنے عیب کی اصلاح کرنا شروع کر دوں۔ اگر ان 8 معاملات پہ تم خداوند عالم کے ساتھ مخلص ہو گئے تو یاد رکھنا پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو یقیناً قبول کر لے گا۔ اور یہ وہ قبولیت کا مرحلہ جو انسان تلاش کر رہا ہے۔ کل انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے جو اس کی خدا کی بارگاہ میں دعا تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جایا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا قبائل کے جملوں کے ذریعے سے کل دعا کے عنوان پر آخری گفتگو ہوگی۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ ہم خود ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو دعا کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اذان گرامی شب جمعہ ہے، اہل بیت کے توسل کو اختیار کرتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے مرثیہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب کربلا کا رخ کیا اور جب شام غریبہ آئی تو یہ زینب یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی کو کفن کس طرح سے دے گی۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی اور زینب کی محبت کی کیفیت اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو بہن بھائی کے لیے قربان ہے اور بھائی بہن کے لیے قربان ہے۔ بس 2 جملے مسائل کی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ علماء کی زبانی ایک روایت سنی کہ بچپنے کی کیفیت ہے، زینب کبریٰ آرام فرما رہی ہے،
کہ چہرے پر دھوپ کی تمازت آ رہی ہے، سورج کی شدت آ رہی ہے۔ حسین ابن علی نے دیکھا کہ زینب کے چہرے پر دھوپ کی شدت ہے، ایک مرتبہ دھوپ اور زینب کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے، بہن کو سایہ دے دیا کہ بہن کو دھوپ کی شدت محسوس نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہاتھ جوڑ کر مولا کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا آج زینب کو دھوپ کی شدت سے بچا رہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، شام غریبہ کے بعد وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ یہ بہن ہوگی، دھوپ کی شدت بھی موجود ہوگی، سورج کی شدت بھی موجود ہوگی، بے مخنا اور چادر بیویوں کو درباروں میں لے جایا جائے گا، لیکن وہاں پر مرحلہ ایسا ہوگا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ اہل بیت کا چاہنے والا، اب روایت کے جملے ملتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب اہل بیت کا ایک چاہنے والا پہنچا، اس نے دیکھا کہ بیویاں بے مخنا اور چادر ہے، ایک مرتبہ بیویوں کے قریب آ کر کہنے لگا کہ دیکھیں بیوی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا، اے ہمارے چاہنے والے، اتنی مہربانی کر دیں کہ یہ نوکے نیزہ پر جو سر بلند ہے انہیں ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں تاکہ لوگوں کی نظریں ہمارے کھلے ہوئے سروں کی طرف سے ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا آگے بڑھتا ہے، جا کر کچھ پیسے خرچ کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سر کہ جنہیں نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا ہے انہیں بیویوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے، اور سر حسین اس وقت بھی آ کر زینب کو سایہ فراہم کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کی نظریں زینب کے کھلے سر کی طرف نہ جائے۔ اے بہن کی بڑی حسرت تھی کہ کوئی ایسا موقع زندگی میں آ جائے کہ جب حسین کے اوپر سایہ کر سکے۔ ایک موقع آیا لیکن بہن اتنی مجبور تھی، ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بہن یہی سوچتی رہی، بھیا کس طریقے سے تیرے لاشے کو دفنائے، کس طریقے سے تجھے کفن پہنائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ان ينقلب ينقلبوا۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے سب رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ساری دعاؤں کو زمانے کے امام کے صدقے میں قبول فرما، دنیا جہاں کی نعمتیں برکتیں، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کی تمام نعمتیں اور برکتیں زمانے کے امام کے صدقے میں ہمیں عطا فرما۔ یہ جو بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے، بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا زمانے کے امام کے صدقے میں تمام عالم اسلام کو، تمام انسانیت کو زمانے کے امام کے صدقے میں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے سکون تعجیل فرما، ان کے عوام و اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل